الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تربیت اولاد کے موضوع پر یہ دوسرا بیان ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اہم موضوع پر کچھ نہ کچھ سوچنے اور بات کرنے کی توفیق دی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ تربیت اولاد یعنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے بنیادی بات تعلق ہے، اور اسی کے متعلق کچھ میں نے باتیں بتائی تھیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آج پھر کچھ اضافی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، تعلق کے لیے میں نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کو وقت دیں۔ اس کا کیا مطلب تھا یہ میں نے وضاحت کر دی تھی۔ اولاد کو عزت دینا یہ ہے کہ آپ ان کی بات مکمل طور پر توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سنیں اور جلد کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کی اسی طرح تربیت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ صحابہ کی بات کو مکمل طور پر سنا کرتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، پوری تحقیق فرمایا کرتے تھے، پھر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ عمومی طور پر والدات اپنے بچوں کی کوئی بات اول تو توجہ سے سنتی نہیں ہیں، وہ کسی کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوکنگ میں یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی کام میں۔ والد حضرات بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں اور والدات بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہماری اولاد بہت سمجھدار ہوتی ہے، ینگ جنریشن بہت سمجھدار ہے۔ وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہماری والدہ جب ہم ان سے کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہماری والدہ تو تیار ہی نہیں ہے ہماری کوئی بات سننے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں وہ آپ کی بات پھر کیوں سنے گی؟ اولاد آپ کی بات کیوں مانے گی؟ جب ہم ان کی بات کو عزت نہیں دیتے، جب ہم ان کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، مکمل نہیں سنتے، ہم بدگمانی کے بغیر نہیں سنتے۔ بچے نے کوئی بات بولی کہ ماما آج مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، اس بچے کی بات ختم ہوتی ہے، ہم فوراً حکم جاری کر دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، آپ کی ہی فالٹ ہوگی، آپ نہیں کیا ہوگا، جبکہ بچے نے کیا بھی نہیں ہے ایسا۔ اتنا برا امپریشن بچے پہ جاتا ہے کہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے بچوں کو عزت دینے کی کہ آپ ان کی بات توجہ سے سنیں، مکمل طور پر سنیں اور جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ یہ تو ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی جو آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے، کہ جب میری اولاد میرے سامنے آئے، اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہے میں 2 منٹ کے لیے موبائل سائڈ پہ رکھ دوں، اگر میں کوکنگ کر رہی ہوں، اگر میں کوئی اور کام کر رہی ہوں، میں تھوڑا سا توجہ کے ساتھ وہ کام روک کر اپنے بچے کی طرف توجہ دوں اور اس وقت کو اپنے بچے کے لیے خاص کر دوں اور پھر ان کی بات سن۔ اگر آپ ایسا کریں گی انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی کس طرح باتیں مانے گی، وہ کتنا اعتماد کرے گی کہ میری والدہ کتنے سکون سے میری بات سنتی ہیں، کتنا زیادہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں۔ وہی اولاد جو آپ سے اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کرتی تھی، وہ آپ سے تمام باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں گی۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑ دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی اولاد گھر پر آئے، اسکول سے واپسی پر، مدرسے سے واپسی پر، ایکس وائی زیڈ کہیں سے بھی واپس آ رہی ہے، آپ اس کو ویلکم کریں، آپ اس کو ایک اسمائل کے ساتھ، آپ اس کو ایک ایسا پرجوش اس کا ویلکم کریں کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو لگے کہ میرے آنے سے میری والدہ بہت خوش ہوئی ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت ہی میں آپ کو پر اثر نسخہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے، جس کو کہتے ہیں ہگ تھیراپی، یعنی پرجوش طریقے سے اپنی اولاد کو گلے لگانا۔
دیکھیں ہمارا معمول یہ ہے، جب ہم اپنی اولاد کو اسکول سے مدرسے سے پک کرتے ہیں، ہم بہت ہی ایک جو تھکی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، نہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، نہ ہم اس طرح ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، ٹیسٹ کیسا ہوا، صحیح طرح پڑھا تھا، لنچ ٹائم پہ کھا لیا تھا۔ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ اولاد اپنی دل کی بات کہنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ وہ آپ سے کیا بات کرے گی جب آپ نے اسٹارٹنگ ہی اس طرح سے کیا ہے؟ وہ تو چاہے گی کہ آپ سے باتیں چھپائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کو کوئی بات ناگوار گزرے، پسند نہ آئے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا ہے آپ نے۔ آپ جیسے ہی آپ کے سامنے آپ کی اولاد آئے، آپ سب سے پہلے ان کو اپنے گلے لگائیں، پرجوش طریقے سے ان کو جو ہے ان کا ویلکم کریں، اور پھر آپ ان سے بہت ہی سافٹ موڈ میں، یعنی کہ ایک اچھے موڈ میں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بیٹا آج آپ کا دن کیسا رہا، آج آپ نے کیا سیکھا، کیا خاص بات ہوئی، کیا انجوائے کیا۔ آپ جیسے ہی اس کو پیار سے گلے لگائیں گی، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں رکھ دے گی۔ وہ تمام وہ باتیں جو آج اس کے ساتھ پیش آئیں، جو اہم باتیں ہیں اور جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے وہ خود بیان کرنا شروع کر دے گی آپ کی اولاد۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جن سے آپ نے ان کو بچانا ہے، تو جب تک وہ شیئر نہیں کریں گی، آپ کو کیا معلوم کہ اسکول میں کیا معاملات ہوئے۔ میرا ایک ادارے میں جانا ہوا، وہاں کی ترتیب یہ تھی، ایک فنکشن تھا، پرائز ڈسٹریبیوشن فنکشن۔ وہاں پہ ترتیب یہ تھی کہ بچوں کو ان کے والد کے ہاتھ سے انعام دیا جاتا تھا۔ تو والد آتے تھے اسٹیج پہ، ان کے بچے کا نام کال کیا جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ سے انہی کی اولاد کو انعام دیا جاتا تھا۔ یقین کیجئے کسی ایک والد نے اپنی اولاد کو حق نہیں کیا، کسی ایک والد نے اپنے بیٹے کو انعام دیتے ہوئے ایک زور سے اس کو گلے نہیں لگایا کہ بیٹے زبردست، مجھے تو یہی تم سے امید تھی۔ بس مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، انعام دے دیا، یا سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس قدر روکھا ان کا انداز تھا۔ کہاں گئی ہماری محبت، کہاں گئے ہمارے جذبات؟ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہے جن کو ہم انعام دینے کے لیے یہاں بلائے گئے ہیں۔ جو محبت اور جو پرجوش ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات مانے۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، تعلق بنانے کے لیے سب سے زیادہ آپ کو اپنی ذات پر ہی کام کرنا ہوگا۔ آپ اپنی ذات پر کام کریں گے، اپنی ایموشنز کو کنٹرول کریں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا، بچوں کو عزت دینے میں آپ کے ایموشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ آپ جذباتی نہ ہوں، جلد فیصلہ نہ سنائیں، بچے کی بات ادھوری نہ سنیں، بچے کی بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے چہرے کی ایکسپریشنز سب آپ کا ساتھ دے رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ تو رہی ہوں کہ ہاں میں تمہاری بات سن رہی ہوں، لیکن نہ آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، نہ آپ کی توجہ اس طرف ہے۔ اس طرح بالکل نہ ہو۔ عزت دینے والی بات میں نے وضاحت کر دی، اور اگلی بات جو میں نے آپ سے کہی، جو پریکٹیکلی روز کرنے والی ہے، کہ جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے آئے، کہیں بھی باہر سے ہو کے آ رہی ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے۔ اور چاہے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پرابلم چل رہا ہو، بچے کے سامنے آپ مت لے کے آئیں، اور اس کو زبردست طریقے سے ویلکم کریں، اور پھر اس کا رزلٹ بھی مجھ سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اولاد آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔